وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ترجمہ القرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے لے کے 51 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ بنی اسرائیل کی چارج شیٹ کا ذکر ہونا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو اپنے احسانات کیے، جو انعامات کیے، اس کی بات اللہ رب العزت کریں گے۔ تو اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اس وقت کو یاد کرو جو ہم نے نعمتیں تم پر کی ہیں اور تم کو فضیلتیں دی ہیں تمام جہانوں پر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف دلاتے ہیں اور یہ ان کو باور کرواتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہنی۔ اس دنیا کا ایک ٹائم ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے یہ دنیا قائم کی گئی ہے۔ اس کے لیے اس کے بعد آخرت کا دن آئے گا اور آخرت کے دن میں کیا کچھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے کی، اس سے بچنے کی، اس دن کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا، اور ڈرو۔ اتقا یتقی سے ہے، جس میں ہم تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب ہی ڈرنا ہوتا ہے۔ متقی بندہ، متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو۔ تو ڈرنا، اللہ کے حرام کیے گئے کاموں سے بچنا اور اللہ کے حلال کیے گئے کاموں کو اختیار کرنا، یہی تقوی ہوتا ہے۔ تو یہاں تقوی ڈرنے کے معنی میں واتقوا، اور ڈرو، یومن، یوم، دن، یوم عید، عید کا دن، یوم آخرت، آخرت کا دن، یوم حساب، حساب والا دن۔ تو یومن، دن، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گی۔ یہ جزا سے ہے، بدلہ دینا۔ جس طرح جزا کا مطلب نا بدلہ دینا، سزا اور جزا بدلہ دینا۔ تو تجزی، کام نہیں آئے گی۔ واتقوا، اور اس دن سے ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی۔ نفس جان کو کہتے ہیں، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو نفس مطلب جان، شخص۔ نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی۔ تو اے بنی اسرائیل، تمہاری جو حرکتیں ہیں، تو اس لیے تمہیں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ تو واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے ڈرو کہ نئی کام آئے گی کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، یقبالو، قبول کی جائے گی۔ یہ قبول کرنے سے ہے، یقبالو، قبول کیا جائے گا، ولا، اور نہ ہی، یقبالو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان سے، اس نفس سے، شفاعتن، کسی قسم کی کوئی سفارش۔ یعنی اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے بتائے ہوئے بندوں کے بغیر کوئی بندہ نہ کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول کی جائے گی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شخص ہے جو اس کے نزدیک سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو جو شفاعت کا نظریہ ہے وہ اللہ رب العزت اجازت دیں گے کچھ لوگوں کو، کچھ مخصوص بندوں کو، کہ وہ اپنے قریبی رفقاء کے لیے، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں وہ سفارش کر سکے۔ لیکن کافروں کے لیے سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے،
یعنی ایسے لوگوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ابدی جہنم واجب ہو چکی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سفارش کام ان لوگوں کے لیے آئے گی جن کو جہنم کا آرڈر ہوا ہے لیکن وہاں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو ان کے لیے سفارش اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یا اولیاء اللہ سفارش کر سکتے ہیں، یا شہداء سفارش کریں گے، یا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا۔ تو یہ سفارش ہوگی بھی ان لوگوں کے حق میں جو کم از کم مسلمان ہوں گے، موحد ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کی آخری نبوت کو مانتے ہوں گے۔ تو جو کافر ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، ان کے لیے سفارش کسی صورت بھی کام نہیں آئے گی، کسی نبی کی بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی ولی کی بھی ان لوگوں کے لیے کام نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، ان سے، شفاعت، ان کسی قسم کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کسی قسم کا کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کوئی عدل نہیں لیا جائے گا، ولا، اور نہیں، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، ان سے، یعنی اس جان سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ نصر ان سے ہے، ناصر، منصور، ناصرہ، ان سب کا مطلب مدد کرنے والا، مدد کیا گیا، تو ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ کافروں کے لیے یہ ہے، یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اگر تم آخری نبی کی رسالت، اور حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے ان کی رسالت کا، تمہیں سارا پتہ ہے، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کہ تمہیں کوئی بھول ہے کسی قسم کی، تمہیں سارا پتہ ہے، اس کے باوجود تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی کسی بھی حوالے سے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل پہ جو فرعون کے مظالم تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ احسانات کیے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت جب، نجیناکم، نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تم کو، وَإِذْ نجیناکم، اور جب ہم نے نجات دی، یہ نجات ہے نا، نجینا، وَإِذْ، اور جب، نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، مطلب فرعون کی قوم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہیں چھٹکارا ملا فرعون سے، فرعون کی قوم سے چھٹکارا ملا۔ وہ فرعون کی قوم کون سی، کیا کرتی کیا تھی، ان کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا، یسومونکم، وہ مبتلا کرتے تھے، تمہیں چکھاتے تھے، وہ یسومونکم، تمہیں مبتلا کرتے تھے، تمہیں دیتے تھے، تمہیں پنش کرتے تھے، سوء العذاب، انتہائی سخت، سوء کہتے ہیں برا، یسومونکم، تمہیں چکھاتے تھے، تمہیں مبتلا کرتے تھے، تمہیں آزمائش میں ڈالتے تھے، سوء العذاب، سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ کیا سخت عذاب تھا، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، یذبحون ذبح سے، ذبح یذبح، یذبحون، وہ ذبح کرتے ہیں، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ یعنی فرعون کا، آل فرعون کا یہ چلن تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنایا ہوا تھا، ایک شعبہ ایسا تھا کہ جو یہ تلاش کرتا رہتا تھا کہ کتنی عورتیں بچہ پیدا کرنے والی ہیں، اور ان کی رجسٹریشن کرتا تھا، ان کا ریکارڈ رکھتا تھا، ان کا حساب لگاتا تھا کہ کتنی عورتوں نے بیٹوں کو جنم دیا، کتنی عورتوں نے بیٹیوں کو جنم دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جتنے بیٹے تھے ان کو ان کی ماؤں کے سامنے ہی قتل کر دیتے تھے، اور قتل کر کے پھینک دیتے تھے بیٹوں کو۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، یہ کتنا بڑا یہ عذاب ہو سکتا ہے، یہ کتنی شدید ان کے لیے ایک مصیبت کا باعث ہو سکتی ہے کہ ایک ماں جب بیٹا پیدا کرتی ہے تو اس کے سامنے ہی اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ کتنی بڑی سزا اور کتنا بڑا یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ
اللہ کہتے ہیں وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ابنا بنی کی جمع ہے، جیسا بنی آدم بنی اسرائیل تو اس کی جمع ابنا، ابناکم تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ وفی اور اس میں، وفی ذالکم اور اس چیز میں تمہارے لیے بلا آزمائش تھی، مصیبت تھی، پریشانی تھی، آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی، وَإِنَّ وفی ذالکم اور اس چیز میں بلاء آزمائش تھی، بلا جیسے بلا لفظ بولتے ہیں بہت بڑی بلا ہے، لالچ بری بلا ہے تو بلا آزمائش ہے یا مصیبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی یہ آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا آگے دوسری جو دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، فرق کرنا علیحدہ علیحدہ کرنا، فرقان کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے، جیسے قرآن کو کتاب الفرقان بھی کہتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انفال میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اور ہم نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا یوم فرقان یعنی جنگ بدر کے دن، اس میں بھی حق و باطل علیحدہ علیحدہ ہو گیا، تو یہ فرق نہ مطلب پھاڑنا، فرق کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمْ تمہارے لیے البحر سمندر کو، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو رستے میں بحر کلزم آ گیا، تو وہ آگے دریا تھا، آگے سمندر تھا اور پیچھے اس کی فوج تھی فرعون کی، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ مجھے بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ اپنا عصا اس سمندر میں مارے، فَانْفَلَقَ تو ہم نے اس کو پھاڑ دیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تو سب کے لیے، تمام فرقوں کے لیے، تمام جماعتوں کے لیے راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، اس میں سے وہ پھر گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اشارہ کر رہے ہیں اس نعمت کی طرف، اس رحمت کی طرف، وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمْ تمہارے لیے، تمہاری خاطر البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم، فَأَنْجَيْنَا ہم نے نجات دی کم تم کو، ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آلَ فِرْعَوْنَ آل فرعون کو، فرعون کی ساری قوم کو، کیونکہ وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب سمندر میں راستہ بن گیا، تو یہ تو جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے پیچھے اپنے گھوڑے اور اپنا سامان ڈال دیا، تو راستے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم پار کر گئی، یہ درمیان میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، وہ دوبارہ چل پڑا اور وہ ساری کی ساری قوم وہیں پہ غرق ہو گئی۔ وہ اغرقنا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون آل فرعون کو، ساری فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ اس وقت تم لوگ، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ اس وقت تنظرون دیکھ رہے تھے، یہ نظر سے دیکھنا، تنظرون تم لوگ دیکھ رہے تھے، نظر تم سامنے دیکھ رہے تھے، you are watching the environment۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ، حالانکہ تم لوگ تنظرون دیکھ رہے تھے، تم لوگ سامنے اس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے یا بڑے ایک بے خبری میں کام ہو گئی، یہ تمہارے سامنے کام ہوا ہے۔ تیسری جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ان لوگوں پہ کی، آل فرعون آل بنی اسرائیل پہ، ان کو شریعت دی اور کتاب دی، تورات دی، وَإِذْ وَعَدْنَا اور اس وقت کو یاد کرو، وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ کیا، جب ہم نے وعدہ لیا، مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلۃ 40 راتوں کا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت مقرر کیا 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، پہلے 30 دن کے لیے بلایا، پھر 10 دن بڑھا دیے،
اور اس دوران ان کو کتاب تورات دی، شریعت دی، نظام دیا، سسٹم دیا، اور کہا کہ اس کو جا کے اپنی امت میں، اپنی قوم میں نافذ کریں اور اس کے مطابق آپ لوگ زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پیچھے سے اس قوم نے کیا کیا، ان کی قوم نے ایک لوگوں کے زیورات، اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے لوگوں سے زیورات لیے، اس سے ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے میں وہ جب پھونک مارتا تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا الہ ہے، آپ کا یہ معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آنے والے، وہ تو بھول گئے ہیں، تو لہذا اب یہ آپ کا الہ، اس کو آپ نے معبود بنایا۔ تو ساری قوم اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، ہم نے تمہیں سمندر پھاڑ کے تمہیں نکالا وہاں سے، ہم نے تمہیں شریعت کی دینے کے لیے، تمہیں سسٹم دینے کے لیے، تمہیں کتاب دینے کے لیے، کتاب ہدایت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور تم پیچھے کیا کر رہے تھے؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اتخذتم مطلب پکڑ لیا، مطلب معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے معبود بنا لیا، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کے بچے کو۔ ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا، العجل بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس سارے واقعے کے بعد، یعنی تمہیں نجات بھی مل گئی فرعون سے، تم تورے سینا میں بھی آ گئے، تم پہ من سلوہ بھی آ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی شریعت لینے کے لیے، کتاب ہدایت لینے کے لیے، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم ظالمون، ظلم کرنے والے تھے، اور تم ظالم تھے، تم نے شرک کیا، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا۔ تو یہ آج کا سبق تھا 48 سے لے کے 51 تک۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔